اس دنیا میں کسی کو ڈاکٹر بننے کی ٹینشن ہے کہ میں ڈاکٹر بن پاؤں گی کہ نہیں، اور کسی کو جاب ملنے کی ٹینشن ہے، اور کسی کو ایڈمیشن ملنے کی ٹینشن۔ اس دنیا میں آپ ہر بندے کو کسی نہ کسی سٹریس اور ٹینشن میں مبتلا دیکھیں گے۔ آپ کو اپنے ارد گرد بھی بہت سارے ایسے لوگ جو ہر وقت ٹینشن میں مبتلا ہیں آپ کو نظر آئیں گے۔ اگر آپ ٹینشنوں سے آزادی چاہتے ہیں تو یہ 4 کام لازمی کریں۔ اس ویڈیو میں آپ کو 4 کام بتائے جائیں گے جو آپ لازمی کریں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ سوچ بدلتی ہے تو زندگی بدلے گی۔ پوائنٹ نمبر 1، آج کے دن کو اپنی زندگی سمجھیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ذہن یا تو پاسٹ میں رہتا ہے یا پھر فیوچر کی فکر میں رہتا ہے۔ ہم آج کے دن کو اس طرح انجوائے نہیں کر پاتے، ہم ہمیشہ پاسٹ میں بھٹکتے رہتے ہیں یا فیوچر میں رہتے ہیں۔ ایک نوجوان تھا، اس نے ڈاکٹری کا امتحان پاس کیا اور اس کے بعد اس فکر میں مبتلا ہو گیا کہ میں ڈاکٹر بن پاؤں گا کہ بھی نہیں۔ ہمارا بھی طریقہ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، ہم بھی اس نوجوان کی طرح اپنے کل کے فکر میں ہی رہتے ہیں کہ ہم یہ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، اور آج کو ہم صحیح طریقے سے انجوائے نہیں کر پاتے، اور نہ ہی آج کے دن میں ہم رہتے ہیں۔ ہم یا تو پاسٹ میں رہتے ہیں، پاسٹ صرف ہمیں سکھانے کے لیے آتا ہے۔ ڈاکٹر ولیم آسلر نے کیا خوب کہا ہے کہ کل کی تیاری کا بہترین وقت آج کا ہے۔ آپ کل کی پلاننگ کریں اور پھر آج اس کے لیے تیاری شروع کر دیں۔ پر ہمارا ذہن ہمیشہ پاسٹ کی غلطیوں میں رہتا ہے۔ وہ انسان جو بہت سمجھدار ہوتا ہے، جو پاسٹ سے سیکھتا ہے اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے۔ ہر گھنٹے کے ایک ایک منٹ میں زندگی گزارنے کو زندگی کہتے ہیں۔ ہر گھنٹے کے ایک ایک منٹ میں زندگی گزارنا سیکھیں۔ کیا خوب کہا ہے کہ جو چیز دور سے دھندلی نظر آئے اس کو نہ دیکھیں، جو قریب ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے، اس سے پہلے کہ پریشانی آپ کو ختم کر دے، آپ اس کو ختم کر دیں۔ زیادہ تر ہماری پریشانیاں بلا وجہ ہی ہوتی ہیں۔ ڈیل کارنیگی ایک مشہور رائٹر، انہوں نے 35 سالہ تجربے کے بعد یہ بتایا کہ پریشان رہ کر ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ پریشان رہنے سے ہمیں اگر مسئلے حل ہوتے تو اس دنیا میں ہر بندہ پریشان ہی ہوتا۔ ایک عورت کینسر کے مرض میں مبتلا ہوگی اور پھر وہ ہر وقت پریشان رہتی۔ اس نے ڈاکٹر کو فون کیا کہ میں پریشان رہتی ہوں اور ہر وقت روتی رہتی ہوں، تو اس کے ڈاکٹر نے اسے بولا کہ تم بہت جلدی مر جاؤ گی۔ تو پھر اس عورت نے عہد کیا کہ میں اب کبھی پریشان نہیں رہوں گی اور میں ہر وقت اب خوش رہوں گی۔ اور پھر یہ خوش رہنا بہت ہی مشکل کام تھا اس کے لیے، لیکن وہ اپنے ساتھ خوش رہتی اور پھر وہ اپنے آپ کو اپنی ذہنی سکون کے لیے وہ اپنے آپ کو ریلیکس رکھتی۔ اس طرح اس نے بہت جلدی اپنی اس بیماری کو ماں دے دی، اور اس عورت نے بتایا کہ اگر مجھے یہ راز نہ پتہ ہوتا تو میں بہت جلدی مر چکی ہوتی۔ وہ راز یہ تھا کہ حالات کا مقابلہ کرو اور غم کو ترک کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں کہا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ بہترین دنوں کے لیے ہمیں برے دنوں سے تو لڑنا پڑتا ہی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، دعا کے ذریعے اپنی زندگی بدلیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب مسلمانوں کو دعا کی بہت بڑی طاقت عطا کی ہے۔ ہم دعا کے ذریعے اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ سچی دعا برگاہ الہی میں ضرور قبول ہوتی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم پریشانی میں اکیلے ہیں تو ہم بہت کمزور ہوتے ہیں۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم پریشانی اور غم میں اکیلے نہیں ہیں، کوئی ہے جو ہمارے ساتھ ہے، تو ہمیں ایک طاقت سی ملتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، ناگزیر حالات سے سمجھوتا کر لیں۔ آپ نے اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن کی ٹانگیں نہیں ہیں اور جن کے پاؤں نہیں ہیں اور جن کے ہاتھ نہیں ہیں، پھر بھی وہ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ جہاں پہ عقل آپ کو بتا دے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تو وہاں سے حالات سے سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ واصف علی فاسم نے کیا خوب کہا ہے، اگر اللہ مل جائے اور کہے بولے کیا چاہیے تو آپ اس سے کہنا کہ تیری رضا چاہیے، اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا چاہیے، وہی بندے کامیاب ہوتے ہیں۔